286 رات۔ شہرزاد نے کہا، ایک دن جب خلیفہ زبیدہ کی حرم سرا میں سو گیا اور جب جاگا اور اس نے بچھونے پر منی پائی تو اس کو غصہ آ گیا اور اس نے زبیدہ سے پوچھا کہ اس منی کی حقیقت سچ سچ بیان کر ورنہ انجام کے لیے تیار ہو جا۔ تو اب شہرزاد نے بادشاہ شہریار کو بتایا کہ جب خلیفہ نے بچھونے پر منی پائی اور اس نے شہزادی زبیدہ سے اس کا سبب پوچھا اور کہا کہ مجھے اس کے متعلق مطمئن کر ورنہ انجام کے لیے تیار ہو جا، تو شہزادی زبیدہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، خدا کی قسم مجھے اس کا سبب معلوم نہیں اور تو بلا وجہ اس کے متعلق میری طرف سے بدگمانی کرتا ہے، واللہ میں اس الزام سے بری ہوں۔ جب خلیفہ نے اس منی کے متعلق شہزادی زبیدہ کا بیان سنا تو سوچ میں پڑ گیا اور کچھ سوچنے کے بعد اس نے قاضی ابو یوسف کو بلایا اور جب وہ آیا تو اس نے اس سے سارا قصہ بیان کیا اور منی دکھائی۔ قاضی ابو یوسف ایک نہایت زیرک شخص تھا اور بات کی نزاکت کو بھی سمجھتا تھا، اور بچھونے پر منی کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اپنا سر اوپر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ اس میں ایک سوراخ ہے۔ پھر وہ خلیفہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، اڑنے والے پرندوں میں چمگادڑ کی منی بھی انسان کی منی جیسی ہی ہوتی ہے اور میرے خیال میں یہ منی چمگادڑ کی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے ایک غلام سے کہا کہ وہ جا کر ایک بھالا لے آئے، اور جب وہ آ گیا تو اس نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کا ایک سرا سوراخ کے اندر مارا اور اس میں سے چمگادڑ گری جو عین بچھونے کے اوپر سوراخ میں تھی۔ جب خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے سارا واقعہ کھل گیا اور اسے قاضی ابو یوسف کی ذہانت پر پہلے ہی اعتماد تھا تو اس کی بدگمانی جاتی رہی اور زبیدہ کی بے گناہی کا ثبوت مل گیا۔ جب زبیدہ کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو اس کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ خدا نے اسے تہمت سے بری کر دیا، اور اس نے اس خوشی پر ابو یوسف کا شکریہ ادا کیا اور اس کو بہت سا انعام دینے کا وعدہ کر لیا۔ اتفاق سے کچھ دن بعد خلیفہ ہارون رشید اور شہزادی زبیدہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ زبیدہ کے پاس ایک غیر موسمی پھل آیا اور اسے یہ بھی خبر تھی کہ باغ میں ایک دوسرا غیر موسمی پھل بھی موجود ہے۔ اب اس نے وہاں پر موجود ابو یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ابو یوسف، اے دین کے پیشوا، تو کس پھل کو زیادہ پسند کرے گا، جو یہاں موجود ہو یا جو غائب ہو؟ قاضی نے جواب دیا کہ اے میری آقا، ہمارا مذہب غائب پر کوئی حکم نہیں لگاتا، اگر وہ چیز موجود ہو اور یہاں حاضر ہو تو اس پر حکم لگایا جا سکتا ہے۔ جب زبیدہ نے قاضی ابو یوسف کی بات سنی تو اس نے دونوں پھل منگوائے اور اس کے سامنے پیش کیے۔ جب پھل لائے جا چکے تو قاضی ابو یوسف نے ایک پھل میں سے بھی کھایا اور دوسرے میں سے بھی۔ اس کے بعد زبیدہ نے اس سے پوچھا کہ اے ابو یوسف، اب بتا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ قاضی ابو یوسف کو دونوں پھل نہایت لذیذ اور خوش ذائقہ معلوم ہوئے اور اس نے ان کو کھاتے اور ان کے مزے لیتے ہوئے جواب دیا کہ جب میں ایک پھل کی تعریف کرنا چاہتا ہوں تو دوسرا آ کر اپنے دلائل پیش کرتا ہے۔ ہارون الرشید نے جب قاضی ابو یوسف کی باتیں سنی تو ہنس پڑا اور اسے انعام دیا، اور زبیدہ نے بھی وہ انعام پیش کیا جس کا اس نے اس سے وعدہ کیا تھا، اور وہ خوش خوش ان کے پاس سے اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد شہرزاد نے کہا کہ اے بادشاہ، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو تو میں تجھ سے ہمارے ایک خلیفہ حاکم بامر اللہ کا قصہ بیان کرتی ہوں جو اس کو اپنی رعایا کے ایک آدمی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ بادشاہ شہریار نے کہا، ہاں بیان کر۔ شہرزاد نے کہا، مسلمانوں کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ جس کا نام حاکم بامر اللہ تھا،
وہ اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والا اور اپنے زمانے کا نہایت سخی اور متقی خلیفہ گزرا ہے۔ ایک دن حاکم بامر اللہ اپنے جلوس کے ساتھ سوار ہو کر جا رہا تھا کہ اس کا گزر ایک باغ کی طرف ہوا۔ اس نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جس کے ارد گرد غلام اور نوکر چاکر جمع تھے۔ اب خلیفہ نے اس شخص سے پینے کے لیے پانی مانگا اور اس نے پانی پلایا، اور جب وہ پانی پلا چکا تو وہ خلیفہ سے کہنے لگا کہ اے میرے آقا، میں امید کرتا ہوں کہ امیر المومنین اس باغ میں اتر کر میری عزت افزائی کریں گے۔ جب خلیفہ نے سنا کہ وہ شخص اس کی دعوت کر رہا ہے تو اس نے منظور کر لیا، اور خلیفہ اور اس کا لشکر باغ میں اتر پڑا۔ اب اس شخص نے 100 فرش نکالے، 100 جاجمے یعنی چھاپے دار کپڑا جو فرش کے اوپر بچھاتے ہیں، 100 تکیے، 100 خوان پھلوں کے، 100 پیالے جن میں حلوے تھے، اور 100 کٹورے جن میں شکر کا شربت تھا۔ جب خلیفہ نے اسے یہ تمام انتظام کرتے دیکھا تو دنگ رہ گیا، اور اس نے دیکھا کہ وہاں اس کے لشکر کے علاوہ لوگوں کی مقدار تو ان چیزوں کے مقابلے میں بہت کم ہے جتنی چیزوں کا اس شخص نے انتظام کر رکھا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ اس شخص سے کہنے لگا کہ اے شخص، تیرا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے۔ کیا تجھے ہمارے آنے کی خبر تھی کہ تو نے یہ تمام چیزیں ہمارے یہاں آنے سے پہلے ہی تیار کر لیں؟ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔